دین کی نظر میں حلال کمائی اور حرام کمائی میں کیا ڈفرینس ہے؟ اگر ایک معاشرے میں حرام کمائی رائج ہو جائے کہ اس معاشرے میں اقدار سب کچھ پامال ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر انسان کامل بننا۔ کون سے کنٹینٹ حلال ہوں گے اور کون سے حرام؟ کیا یہ کنٹینٹ لایانی ہے یا اس کا کوئی فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے؟ اب یوٹیوب پہ جو وی لاگ بناتی ہیں، اب جوان لڑکیاں آ جاتی ہیں، مرد اپنی بیویوں کو لا کر کے وی لاگ بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھٹیا کام نہیں ہے، یہ غیرت اور بے حیائی نہیں ہے جو آپ لا رہے ہو معاشرے میں سامنے۔ اپنی ناموس کو جس کی آپ کو حفاظت کرنا ہے، اس کا آ کر کے آپ وی لاگ بنا رہے ہو، دنیا کو دکھا رہے ہو۔ آپ اس سے آپ کا مستقبل اور آپ کا آنے والا جنریشن جو ہے، نسل جو ہے، وہ بالکل جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جوان نسلوں کو اپنے تعلیم کی طرف، اپنے تربیت کی طرف، اپنی شخصیت سازی کی طرف ایک تو توجہ کرنی چاہیے، اور دوسرا خود اس نسل کے اندر ہی جو مسائل ہیں، مثال الہاد کے مسائل ہیں، کفر کے مسائل ہیں، ان موضوعات کی طرف وہ کنٹینٹ بھی بنائیں، ان کو پروموٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام اقرا تبسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہورا ٹی وی۔ ناظرین، یوٹیوب پر کس طرح کے کنٹینٹ بنانا جائز ہے اور کس طرح کے بنانے چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، اسی پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عارف رضوی صاحب، وہ ہمیں بتائیں گے کہ یوٹیوب کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ سر اتنے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ سر، دین کی نظر میں حلال کمائی اور حرام کمائی میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال کمائی اور حرام کمائی دین کے نزدیک سب سے پہلے تو ایک بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ حرام کمائی صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان اگر حرام کمائے تو اسے گناہ ملے گا یا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ حرام کمائی کے اثرات خود انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اگر انسان کے اپنے ڈپینڈنٹ ہیں، یعنی بیوی ہیں، بچے ہیں، جن کو وہ اس کمائی سے کھلا رہا ہے، ان کو رزق دے رہا ہے، ان سب کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اگر ایک معاشرے میں حرام کمائی رائج ہو جائے تو آپ دیکھیں گے اس معاشرے میں اقدار، ویلیوز، حقوق سب کچھ پامال ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت اہم موضوع ہے یہ حلال اور حرام کمائی کا۔ اب کیونکہ موضوع صرف حلال حرام کمائی نہیں ہے، اس سے آگے ہے، تو بنیادی طور پر دین سب سے پہلے ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، ان چیزوں کی کمائی کو جو نجس ہے، یعنی کسی بھی نجس چیز کے اندر آپ تجارت نہیں کر سکتے، جیسے خون ہے یا نجس گوشت ہیں۔ نجس گوشت اور حرام گوشت میں فرق ہوتا ہے۔ مثال، آپ ایک جانور جو ہے وہ ذبح نہیں ہوا ہے حلال طریقے سے، مگر وہ بکرا ہے، ذبح نہیں ہوا ہے، وہ نجس نہیں ہے لیکن وہ حرام ہے۔ اسی طرح لیکن نجس چیزوں کی تجارت جو ہے نا وہ ممنوع ہے اسلام کے اندر، حرام ہے۔ پھر بہت سی کچھ چیزیں ہیں جس میں وہ چیزیں جہاں پہ انسان محنت نہیں کرتا، بنا محنت کے وہ صرف کما رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ جیسے ربا، سود کے اوپر انٹرسٹ پہ کسی کو پیسے دے دینا، کسی ضرورت مند کو، اور اس سے کہنا مجھے مہینے کا اتنا % دیتے جاؤ اور بعد میں تم نے یہ مجھے پیسے بھی ریٹرن کرنے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا وہ دین کے اندر حرام ہوتی ہے۔ حقوق کو مار کر کے پیسے کمانا، جیسے کہ رشوت لینا۔ اب ایک شخص کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا کام کر دے، جس کے پاس سارے ڈاکیومنٹس پورے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتا، اس سے پیسے مانگتا ہے، رشوت مانگتا ہے، اسی کو رشوت کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حرام ہے اس طرح کی کمائی۔ سر، اس میں آپ نے بہت اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ تو سر، جو آج کل جیسے کہ پاکستان کے حالات ہیں، اس میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو لوگ جو اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے وہ یوٹیوب کی طرف آ رہی ہے، ولاگنگ کی طرف آ رہی ہے، تو اس کی کمائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اب یہ اپنے آپ میں ایک پورا موضوع ہے کہ اب میں وہی بات کر رہا تھا کہ ایک تو وہ اشیاء ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مٹریلسٹک اشیاء ہے، جن میں آپ ڈیل کرتے ہیں، مادی چیزیں ہیں، وہ کلیئر ہوتی ہے کہ یہ نجس ہے، یہ غلط ہے، کسی کا حق مارا، کچھ کیا۔ آپ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب ہو جائے یا کہیں بھی ہو جائے، جو پیسے کماتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کانٹینٹ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کانٹینٹ بنایا، اس کانٹینٹ کو اپلوڈ کر دیا، اس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ آئے، اور ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ آپ کو بھی اس کا ایک حصہ مل گیا جو آپ کو یوٹیوب دے دے گا۔ اب یہ کانٹینٹ جو ہے یہ کس کیٹیگری میں آپ ڈالیں گے اس کو؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے نا کہ آیا یہ رشوت ہے، آیا یہ نجس ہے، آیا یہ کیا ہے؟ کانٹینٹ تو کئی طریقے کا ہو سکتا ہے۔ تو ان پرنسپل کانٹینٹ کو بیچنا یا کانٹینٹ پہ تجارت کرنا تو حرام نہیں قرار دے سکتا کوئی، لیکن کانٹینٹ کس نوعیت کا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ
کیا یہ اپلائی بھی کرتا ہے یا نہیں؟ ابھی ہمارے یہاں تو سوچ یہ ہے نا کہ حرام اور حلال کمائی، رشوت، انٹرسٹ، ربا یا ایسی شراب بیچنا، جوا کرنا، یہ ساری حرام کمائی ہے. ہم تو سوچتے بھی نہیں ہے کہ ڈیجیٹل ایسیٹس، یہ کانٹینٹ آپ کا ایک ڈیجیٹل ایسیٹس میں آتا ہے. ڈیجیٹل ایسیٹس بھی ایک مالی ایسیٹ کی طرح ہی ہوتا ہے جس کی ایک قیمت ہے. ہر چیز جس کی قیمت ہوتی ہے وہ آپ کی متاع ہے، قرآن کی اصطلاح میں وہ ایسیٹ ہے. اب چاہے وہ ایسیٹ ہارڈ ایسیٹ ہو یا سافٹ ایسیٹ ہو، قانون دین کے، شریعت کے اس پر اسی طرح سے لاگو ہوتے ہیں. تو یہ بات ہر ایک کو جو یوٹیوب پر بیٹھا ہو، سوشل میڈیا پہ کہیں بھی بیٹھا ہو، یہ سوچ لیں کہ یہ وہ جو چیز کر رہا ہے وہاں یہ اس کا ایسیٹ ہے، اور یہ ایسیٹ کے اوپر بھی شریعت جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. سر آپ نے کانٹینٹ کی بات کی ہے تو اب یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ کون سے کانٹینٹ حلال ہوں گے اور کون سے حرام. اب اگر دیکھے جائے کون سے کانٹینٹ حلال ہوں گے اور کون سے کانٹینٹ حرام ہوں گے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کانٹینٹ کا مشتری کون ہے، اس کا جو ہے کسٹمر کون ہے. اس کا کسٹمر عوام ہے نا جو کانٹینٹ دیکھ رہی ہے. اب عوام کو جو چیز آپ دکھا رہے ہو یا سنا رہے ہو وہ اس کا مقصد کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ کوئی بامقصد چیز ہے جس سے ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے سکلز میں اضافہ ہو رہا ہے، یا ان کی ہدایت ہو رہی ہے، تب تو آپ کہیں گے کہ یہ کانٹینٹ درست ہے. ابھی ہم اس سے پہلے وہاں پہنچے کہ اس کانٹینٹ کی کمائی درست ہے یا نہیں، وہ الگ تھوڑا سا موضوع ہو جاتا ہے. پہلے یہی دیکھیں کہ کون سا کانٹینٹ بنا کر کے نشر کرنا دین کے نزدیک جائز ہے یا ناجائز ہے. اب آگے ایک اور موضوع بھی اس میں آئے گا جب ہم آتے ہیں کہ کیا جو دینی کانٹینٹ، جیسے ابھی ہم دینی کانٹینٹ پہ بات کرتے ہیں، کیا دینی کانٹینٹ بھی بزنس کی طور پہ بیچا جا سکتا ہے یوٹیوب پہ؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک موضوع ہے. لیکن کانٹینٹ اب میں آپ کو سمپل اصول بتا دوں کون سا کانٹینٹ صحیح اور کون سا کانٹینٹ غلط ہے. سب سے پہلے تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. وہ مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، دنیا میں آ کر کے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر انسان کامل بننا، اپنے اندر ویلیوز کو پروان چڑھانا، اقدار کو پروان چڑھانا، اور ایک عالی انسان بننا، عالی قدریں اس کے اندر پیدا ہو. اب یہ قدریں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک انسان کے اندر خود اللہ نے عقل دی ہے، فطرت دی ہے، اور دوسرا اسی کی ہدایت باہر سے ہوتی ہے، جو معلم کرتے ہیں، مربی کرتے ہیں، قرآن کرتا ہے، یعنی دین جن کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، دین اسی طریقے سے ہماری ہدایت کرتا ہے. تو جب آپ ایک کانٹینٹ پبلکلی نشر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا یہ کانٹینٹ لایانی ہے یا اس کا کوئی فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے، یا صرف انٹرٹینمنٹ ہے، صرف مستی مذاق ہے، یا اس کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے. اب میں اس کو دین سے ثابت کروں کہ دین اس کو کس کیٹیگری میں ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصطلاح، بلکہ میں ایک آیت پڑھوں آپ کے سامنے، کانٹینٹ کی آیت ہے. وہ آیت میں کہتا ہوں ہے ہی کانٹینٹ کی، اس کے اندر لفظ بھی کانٹینٹ ہی آیا ہوا ہے. وہی ہے وہ آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کے اندر، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. اللہ کہتا ہے اور لوگوں میں وہ ایسے لوگ ہیں جو حدیث سے لہو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور ہٹایا جائے. اور یہ کام وہ بنا علم کے کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ کچھ ہیں جو جان کے کرتے ہوں گے کہ یہ میں نے گمراہی پھیلانی ہے، لوگوں کو دور کرنا ہے. کچھ ہے جان کے نہیں کرتے ہیں لیکن حدیث سے لہو بیان کرتے، اشترا کرتے، مشتری بناتے، کلائنٹس بناتے، اپنے بیچتے. حدیث یعنی خبر، حدیث یعنی انفارمیشن، حدیث یعنی محتوا، حدیث یعنی کانٹینٹ. اب یہاں ایک کیٹیگری آ گئی آپ کی کانٹینٹ کی کہ حدیث سے لہو. اب یہ قرآن کی اصطلاح ہے لہب اور لہو. یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ہم جو کام انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کانٹینٹ کی دنیا میں کر رہے ہیں وہ کس حد تک کہ صحیح ہے، غلط ہے. اب یہ دیکھیں لہب و لہو کو قرآن نے کس زمرے میں پیش کیا، یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. پھر میں اس کا مطلب بھی کھولتا ہوں کہ لہب کسے کہتے ہیں اور لہو کسے کہتے ہیں. اب سورہ انعام کی آیت نمبر 32، کافی آیتیں اس موضوع کے اوپر. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهْوٌ. اب قرآن کہتا ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے تمہاری یہ لہب اور لہو ہے، اور آخرت اس سے بہتر ہے اگر کوئی متقی ہو تو اپنی حفاظت کرے. قرآن نے 2 طرح کی دنیا پیش کی ہے، ایک حیات دنیا جس کو ٹائٹل دیا ہے، اور ایک حیات طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی اور ایک غیر پاکیزہ زندگی.
دنیاوی زندگی سے مراد یہ نہیں کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. قرآن کی اصطلاح میں دنیا یعنی ادنا پست چیزیں، وہ لوگ جو پستی کی زندگی گزارتے ہیں، جن کے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے زندگی کے اندر، یہ اس طرح کی زندگی گزارنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لہب ہے اور لہو ہے. اب لہب اور لہو دو لفظ ہے. لہب کہتے ہیں بے مقصد کام کو، ایسا کام کرنا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. مثال ابھی آپ بیٹھے یہاں پر، اب میں بیٹھا ہوں مثال یہاں پر، میں بیٹھے بیٹھے اپنی رنگ پھرا رہا ہوں ہاتھ میں، اس کا کوئی مقصد ہے؟ نہیں ہے. یا بیٹھ کر کے کوئی ناخن چبا رہا ہے اپنے، کوئی مقصد ہے اس کا؟ نہیں ہے. کہ ایسے بیٹھے بیٹھے تسبیح پھرا رہا ہے، باتیں کچھ اور کر رہا ہے اور تسبیح جو ہے وہ پھرا رہا ہے یہاں پہ، تو یہ بے مقصد کام ہے، یعنی یہ انسان کو کہیں پہنچاتا نہیں ہے. با مقصد کام کیا ہوتا ہے؟ با مقصد کام وہ ہوتا ہے جب بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اندر منتقل ہوتی ہے اس کام کے مطابق اور وہ پرفیکشن کی طرف جاتا ہے. لہب یعنی بے مقصد کام جس کا کوئی فائدہ نہیں، جسے کہتے ہیں پاس ٹائم، یا ہم بھی کہتے ہیں نا ٹائم کیا کر رہے ہو؟ یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پاس کا مطلب قرآنی اصطلاح میں آپ لہو کر رہے ہو. اور لہب یعنی حیات دنیا، دنیاوی زندگی، پس زندگی، گھٹیا زندگی. اب لہب کیا ہے؟ لہب بھی اسی کے ساتھ ہر جگہ قرآن میں آپ کو لہب و لہب تقریباً ایک ساتھ ہی ملتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ الگ بھی، میں اس کو بھی اشارہ کر دوں گا. لہب یعنی وہ کام جو پستی کی طرف لے جائے. ہوا سے ہے لہب، ہوا سے ہے. ہوا یعنی نیچے کی طرف جانا ہے. جیسے یہ ہوا جو ہماری اردو والی ہوا بھی چلتی ہے، جب طوفان آتا ہے تو درخت کو دیکھو کہ نیچے کی طرف جاتے ہیں. نیچے کی طرف جانے کو کہتے ہیں ہوا، پستی. یعنی وہ کام جو انسان کو پستی کی طرف لے جائے، یعنی اللہ سے دور لے جائے، اللہ کی ناراضگی اس کے اندر ہو، یہ ہوتا ہے لہب. ہر وہ کام، نیگیٹو کام جو انسان کو، اب ممکن ہے نیگیٹو کام ڈائریکٹلی حرام ہو یا نیگیٹو کام ڈائریکٹلی حرام نہ ہو. مثلا نماز کا ٹائم ہو گیا، کوئی بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھ رہا ہے، ٹی وی پہ وہ ممکن ہے صحیح غلط چیز نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی اسپورٹس دیکھ رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی لہب میں آ جائے گا کیونکہ اس نے اللہ سے اس کو دور کر دیا. لہب اس طرح کے کام ہے، پست اور گھٹیا کام ہے. قرآن کہتا ہے جو بے مقصد کام بھی کرے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ثواب ہے نہ سزا ہے، وہ جو ہے وہ لہب میں آ جاتے ہیں. اور لہب وہ کام ہے جس کی اکثر سزا ہوتی ہے، یعنی وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. یہ بات اور ہے کہ ہمارے مفتی حضرات جو ہیں وہ، جبکہ قرآن کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ تم یار لیے لہب و لہب کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، لیکن ہمارے یہاں فتوے نہیں دیتے ہیں کہ لہب و لہب ہوتا کیا ہے، اس دور میں لہب و لہب کیا ہے. وہ بتائیں لوگوں کو کہ لہب و بے مقصد کام کیا ہے اور پست اور گھٹیا کام کیا ہے. مثال میں ابھی آپ یوٹیوب کی بات کر رہے ہیں، اب یوٹیوب پہ جو وی لاگ بناتے ہیں، اب جوان جوان لڑکیاں آ جاتی ہیں، مرد اپنی بیویوں کو لا کر کے وی لاگ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ گھٹیا کام نہیں ہے، یہ غیرت اور بے حیائی نہیں ہے جو آپ لا رہے ہو معاشرے میں سامنے. اپنی ناموس کو جس کی آپ کو حفاظت کرنا ہے، اس کا آ کر کے آپ وی لاگ بنا رہے ہو، دنیا کو دکھا رہے ہو آپ. یہ لہو ہے، یہ پست اور گھٹیا کام ہے، یہ حیات دنیا ہے یہاں پر، جس کی طرف قرآن جو ہے، میں اور بھی آیتیں ہوگی، میں ایک آیت اور اب اور سنا دوں کہ اس میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے. آپ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو دین کے کانٹینٹ پیش کرتے ہیں، ہم تو دینی بات کرتے ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بھی لہب اور لہب بنایا ہوا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ دین کی بات کر رہے ہو تو آپ اللہ کے قریب جائیں، نہ، یہ بھی بے مقصد ہو سکتا ہے. یعنی دین کے نام پر بیٹھ کر کے آپ جنوں کی بات کریں، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اتنا بتا دیا بس کافی، اس کے آگے تم نہیں سمجھو گے. تو اب اس کی باتیں کرنا، جادو کی باتیں کرنا، کالا جادو کی باتیں کرنا، بے مقصد باتیں دین کے نام پہ کرنا جس کا کوئی ربط نہیں، یا لہو کرنا، فرقہ واریت کی باتیں کرنا، جس سے یہ گھٹیا حرکت ہے. قرآن کہتا ہے ولا تفرقوا، اور آ کر کے پوڈ کاسٹ کرنا جس میں دو فرقوں کو لڑا دینا. یہ کیا؟ یہ سارے یہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے نا، لیکن یہ دین کے نام پہ لہو ہو رہا ہے. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لہو ہے. اور جس طرح سے دنیا میں وہ ہمیں بھول چکے ہیں، اس طرح کے کاموں میں لگ کر کے دین کے نام پہ جو لہب و لہب کرتے ہیں، ہم بھی آخرت میں روز قیامت جب ان سے ملاقات کریں گے ان کو بھول جائیں گے. یعنی اتنی سختی ہے لہب و لہب کے اوپر. انما الحیات الدنیا لہب و لہو، قرآن کہتا ہے پھر آ کر کے کہ یہ دنیا کی حیات کیا ہے؟ لہب اور لہو ہے، اگر تم نے تقویٰ نہیں اختیار کیا، یعنی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا. تو یہ کلاسیفائی ہو گیا کہ انسان جو کام کرتا ہے لہب و لہب، بے مقصد کام ہو یا گھٹیا کام ہو، اس کو قرآن حرام اور گناہ سمجھتا ہے، جس کے لیے وہ جہنم ہے. اللہ اس سے جو ہے وہ بات تک کے نہیں کرے گا روز قیامت. یعنی یہ اس کا جو سچویشن جو ہے نا، اس طریقے سے بن جائے گا یہاں پر. اب ہم آئے، اگر کانٹینٹ میں کوئی اس طرح کی چیز کر رہا ہے
ایسے فلمیں بن رہی ہیں، ایسے ڈرامے بن رہے ہیں، یا جو یہ ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں کامیڈی کلپس ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی بامقصد بات نہیں ہوتی، صرف چھچھورا پن ہوتا ہے، یہ سب حرام ہے. یہ ٹوٹلی قرآن کے نزدیک سے، میں مفتی کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں یہاں پہ، قرآن کا فتویٰ دے رہا ہوں. قرآن کا فتویٰ ہے کہ یہ سارا کانٹینٹ حرام ہے جس میں بے حجاب عورتیں آ رہی ہیں. اگر ایک بھی بے حجاب عورت آپ کے کانٹینٹ کے اندر آ گئی، آپ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے آگے لا کر، یہ حرام ہے آپ کا کانٹینٹ، جائز نہیں. یہاں پر میں ایک کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے لفظ یوز کیا ہے ویلیوز. اگر کوئی اپنے کانٹینٹ میں فیملی ویلیوز کو دکھاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا، اگر با مقصد ہے، کسی کی ہدایت کر رہا ہے یا خود کی ہدایت لے رہا ہے کسی چیز سے، تو وہ جائز ہے. ہر لمحے انسان کو ہدایت دینی بھی ہے، ہدایت لینی بھی ہے، اسے مصلح بننا ہے. قرآن کہتا ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح. عمل صالح یعنی معاشرے سے خرابی کو دور کر کے اصلاح کرنا اس کی، تو وہ عمل صالح میں آ جاتا ہے. اگر آپ فیملی ویلیوز پیش کر رہے ہیں، معاشرے کے سوشل ایشوز کو لا رہے ہیں، ناٹ جسٹ فیملی ویلیوز، آپ منکرات کے خلاف بات کر رہے ہیں، مثال ڈرگز ہے معاشرے میں، بے حیائی ہے معاشرے میں، فساد ہے معاشرے میں، تو یہ ساری چیزیں جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ٹوسٹ جو آتا ہے نا وہاں یہاں پر یہ آتا ہے کہ چلو آپ کام تو اچھا کر رہے ہو، لیکن کس لیے کر رہے ہو؟ پیسہ کمانے کے لیے آپ نے یہ راہ چنی ہے کیونکہ یہ اس کے سننے والے مارکیٹ ہے، یا آپ نے اسے دینی شرعی فریضہ سمجھ کے کیا ہے؟ یہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کام صحیح ہے، آیا اس کی کمائی صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا کویشچن بن جاتا ہے یہاں پر. سر یہاں پر پھر یہ بھی بتاتے جائیں کہ کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جو بھی آپ نے جیسے بتایا کہ حرام کی کمائی آ رہی ہے تو اس سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو وہ جائز ہے؟ وہ تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، اگر میں نے کہا نا نیت ہے، آپ کی نیت کیا ہے اس کام کرنے کے لیے. مثال میں نے ایک چینل بنا لیا اور اس پہ میں لایانی اور لہب و لہب نہیں کر رہا ہوں، وہاں پہ بالکل صحیح اچھا کانٹینٹ پیش کر رہا ہوں، اور اس سے جو پیسہ آ رہا ہے اس سے میں ممکن ہے کسی کو حق زحمت بھی دے رہا ہوں جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے اس بنانے کے لیے، اور میں اپنے لیے کوئی پروفٹ نہیں کما رہا ہوں اس کا اور دے رہا ہوں اسے کار خیر کے اندر، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر اگر اس میں لڑکیاں یا عورتیں آ رہی ہیں بغیر حجاب کے، نہیں، تو دیکھیں آپ قرآن کہتا ہے وہ کر رہا ہے، نہیں، طیبات اور خبیثات کو قرآن کہتا ہے آپ مکس نہیں کر سکتے. یہ ایک کامن اصول ہے، قرآن سے بھی ہٹ کے چلے جائیں آپ، کہ پاکیزگی اور نجاست کو جب مکس کریں گے تو نتیجہ نجاست ہے، پاکیزگی نہیں ہے. طیبات اور خبیثات جب مکس ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خبیثات نکلتا ہے، طیب نہیں نکلتا. مثال ایک کووڈ کا پیشنٹ ہو، ایک پیشنٹ آ جائے اور ایک کمرے کے اندر 100 بندے بیٹھے ہوں جو بالکل ہیلدی پہلوان ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پہلوانی ان سے صحت نہیں ٹھیک کرے گی ان کی، بلکہ ان کا وائرس ان سب کو لگنا شروع ہو جائے گا. سر دین کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی جان بچانی ہے تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کی نیت سے. تو اگر آپ کے پاس کچھ اور بھی اویلیبل نہیں ہے تو اسی طرح اگر کوئی کنٹینٹ ایسا بناتا ہے جس سے اس کو پیسے آ رہے ہیں اور اس کی کسی کی جان بچانی ہو، کسی کی بیماری کا علاج کروانا ہو، تو کیا اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا نا، اسے قرآن کہتا ہے اضطراری حالت اضطرار، یعنی ایمرجنسی سچویشن. اور ایمرجنسی سچویشن وہیں پر ہے جہاں جان کی ہلاکت ہے، یعنی کوئی مرنے والا ہے، اور اتنی مقدار میں ہے جتنی جان بچانے کے لیے ضروری ہے، اس سے آگے نہیں ہے. وہ مثال اگر گلے میں کچھ پھنس گیا اور مرنے والا ہے، شراب ہی صرف سامنے موجود ہے، تو وہ 2 گھونٹ شراب پی کے اس کو نجات مل جاتی ہے، اس سے بچ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ایک اصول بنا لیں کہ اس طرح سے ہم کر سکتے نہیں. اگر اضطراری حالت میں پھنس گیا ہے کوئی تو وہاں اس کے نکلنے کا یہ راستہ ہوتا ہے. اب کانٹینٹ میں جب آپ مکس کر دیں گے صحیح چیز کو بھی اور غلط چیز کو بھی تو اس کا تو برا اثر تو ہوگا نا. مثال آپ نے کہا میں نے اس سے پیسے کما کے چند غریبوں کی مدد کر دی، لیکن وہ جو ہزاروں اور لاکھوں نے آپ کے کانٹینٹ کو دیکھا ہے ان کو تو آپ نے فساد دکھایا نا، تو ان کو تو آپ نے روحانی طور پہ ذبح کیا کچھ لوگوں کو جسمانی طور پہ بچانے کے لیے. تو یہ تو بڑا ظلم کر دیا آپ نے یہاں پہ کہ جسم کو بچایا لیکن چند 10 لوگوں کے جسم کو بچا لیا ایک فیملی کو، لیکن ہزاروں لوگوں کی روح کو تباہ کر دیا. میں سمجھ رہی ہوں سر. ٹھیک ہے سر، کچھ کنٹینٹ جو ہے دینی ہوتے ہیں اور لیکن ان کو چلانے کے لیے ایسے ایڈز بنائے جاتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا ہے؟ اس کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے نا کلیئرلی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے، بالخصوص علماء کو مخاطب ہو کر کے قرآن نے کہا ہے کہ تم دین کو چھوٹی سی قیمت پہ نہ بیچو. آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جو ہے وہ
آپ اس کو سیل نہ کرو. یعنی دین کی آپ تجارت جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ اس کو سیل جو ہے وہ کر نہیں سکتے. یعنی آپ دین کی تبلیغ کریں, لیکن تبلیغ اس نیت سے کرنا ہے کہ میں دین سکھاؤں گا, اس کے بدلے مجھے اتنے پیسے ملنے چاہیے. یہ نہیں کر سکتے ہو. یا آپ دین کی کچھ چیزوں کو چھپا دو اور کچھ چیزوں کو بتا دو جس سے لوگ خوش ہو اور آپ کو پیسے مل جائے اس کے. تو یہ کام جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکتے. سر میں نے جیسے کہا ہے کہ کچھ کنٹینٹ دینی ہوتے ہیں, لیکن ان کو چلوانے کے لیے ایڈز کا سہارا لینا پڑتا ہے جو کہ غیر شرعی ہوتے ہیں ایڈز بھی. تو پھر کیا اس حوالے سے کیا دین کیا کہتا ہے؟ نہیں, اگر آپ کے 100% اختیار میں ہے اور آپ اسے روک سکتے ہیں کہ وہ ایڈز نہیں چلنے چاہیے, غیر شرعی ایڈز نہیں چلا سکتے. یہ وہی بات ہوئی نا کہ آپ دین کو بیچ رہے ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے جو آپ کو ان ایڈ سے مل رہا ہے. لا تشتروا ثمنا قلیلا, یہ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ. اب دیکھیں قرآن نے یہی بات جو آگے چل رہی تھی, جو سورہ تکاثر ہے, چھوٹا سا سورہ لیکن بہت اہم سورہ, الہاکم التکاثر, کہ لوگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, یعنی زیادہ سے زیادہ. اس وقت کے دور میں لوگ عرب جو تھے وہ گھوڑوں کے دوڑ میں تھے, اولادوں کی تھے. بتاتے حتیٰ زرتم المقابر, کہ قبروں پہ جا کے بتاتے تھے کہ ہمارے اتنے آبا و اجداد تھے, بڑے قبیلے سے ہیں. آج بھی وہی دوڑ ہے نا, وہ ہے ویوز اور سبسکرپشن. الہاکم التکاثر کا مصادق اس دور میں سوشل میڈیا پہ یہ ہے, میرے کتنے سبسکرائبرز ہیں, میرے کتنے ویوز ہیں. کیونکہ مجھے پیسہ چاہیے اس کے بدلے. وہ تو فقریہ یہ کام کرتے تھے, پھر بھی بہتر تھے. ہم تو پیسوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, یہ سارے چینلز کے اوپر ویوز بڑھا دیں تاکہ مجھے پیسے ملنا شروع ہو جائے. جب پیسے ملیں گے, آپ دین کو فروش کر رہے ہیں یہاں پہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے. ہاں, اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ چلو میں ایک چیز بنا رہا ہوں, مجھے مزید ملے گا تو میں اس کو ری انویسٹ کر کے اس کے اوپر اور مزید چیزیں بنانی, تو وہ ایک تبلیغی سلسلہ ہو گیا. پھر وہ اس میں نہیں آتا ہے, تکاثر کی دوڑ میں نہیں آتا ہے وہ. تو سر اگر آپشن ہی نہ ہو ایڈ چلوائے بغیر, تو پھر کیا دینی کنٹینٹ روک دیا جائے؟ تبلیغ ایک طرح سے بھی نا. دیکھیں سب سے بہترین طریقہ دین کی تبلیغ کا یہ نا, دین کہتا ہے اپنی جیب سے لگاؤ اور تبلیغ کرو, نہ کہ کسی سے لے کر کے تبلیغ کرو. تو آئیڈیل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اس چکر میں نہ جائیں کہ آپ کو ایڈز ملیں اور آپ کو جو ہے وہ اس کے ذریعے پھر ہم اس کو چلائیں. یہ آئیڈیل, لیکن یہ آئیڈیل سچویشن ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں دین سوشل میڈیا ہو جائے یا جو بھی ہے میڈیا ہے, اس کے اوپر دین کی تبلیغ کرنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اکثر جو دینی چینلز چلا بھی رہے ہوتے ہیں نا, بہت سے لوگ پوڈ کاسٹ, وہ بھی کمرشل کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو پیسے کمائی ہو وہاں سے, ان کا سورس آف انکم بنانا چاہتے ہیں اس کو. وہ تبلیغ کی نیت سے نہیں کرتے ہیں اتنا کام. بہت کم ہے جو کرتے ہیں بھی, ایسا نہیں کہ نہیں کرتے, تبلیغ کی نیت سے بھی کرتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ تو یوٹیوب نے خود ہی حل کر دیا ہے آپ کے لیے, کہ یوٹیوب ایسا کانٹینٹ جو واقعی ریلیجس کانٹینٹ ہے, جس سے ہدایت ہوتی ہے یا جو ایک طاغوتی نظام کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے, اس کو یوٹیوب مونیٹائز ہی نہیں کرتا ہے. مونیٹائزیشن ہی اس کے اوپر ڈیزیبلڈ ہوتا ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے, اس پہ ایڈ آ ہی نہیں سکتا, ایڈ ڈالتے ہی نہیں, وہ پش ہی نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر ایڈس. تو یہ تو ایک سچویشن ہو گیا. تیسرا سچویشن ہے کہ نہیں, یوٹیوب نے بھی اس کو نظر انداز کیا ہے اور وہ ایڈز اس کے اوپر پش کر رہا ہے. تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ ایڈز کی کیٹیگری آپ سلیکٹ کر کے اس کو منیمائز کر دیں, کہ مثال ایسے ایڈز جو الکوہول کے ہو, فیشن کے ہوں, جو نہیں آنے چاہیے, اس کو بلاک کر دیں آپ, تو وہ بلاک ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. وہ ایڈز آپ کو پش نہیں کرے گا, وہ دوسرے ایڈز وہاں پر پش کرے گا. پھر ایک ورس سچویشن ہے کہ نہیں, آپ نے ہر چیز بلاک کر دی, پھر بھی کچھ آ رہا ہے اس کے اوپر, تو ٹھیک ہے, وہ اس پہ مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ آپ ایک وہ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں نا ان کا. اصل تو بنیادی نقطہ یہاں آ کر کے نکلتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں طاغوتی نظام کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر. اب طاغوتی نظام کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کام کریں جو ہمیں مسجد میں کرنا ہے, تو وہ ناممکن ہے. وہ ناممکن ہے. آپ کی مجبوری ایڈ نہیں ہے, آپ کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے ایسا سسٹم بنا لیا ہے کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر آپ کو لوگوں تک آپ کی بات پہنچانی ہے تو آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ جانا ہے, کوئی اور دوسرے پلیٹ فارم پہ نہیں آئے گا. اصل مجبوری یہ ہے, اصل اس نقطے کو سالو کریں, باقی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں آپ کے. پھر مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے. پھر اگر آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہو تو اس پہ حلال طیب ایڈز آ رہے ہیں, ایڈ چلانے میں مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے تو یقیناً اس کو بتانا ہے لوگوں کہ میں نے ایک اچھی چیز بنائی ہے, آپ مجھ سے لیں یہ, تو وہ تو حرام نہیں ہے تبلیغات کرنا, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو غلط طریقے سے تبلیغات ہوتی ہے, اور تبلیغات کے اندر بھی فحاشی کو استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق عورتوں کو پریزنٹ کرنا, تو لوگ پسند کرتے ہیں. تو پھر اس میں پھر یہی ہوتا ہے, اور یہی قرآن کہتا ہے نا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 79 میں, کہ وائے ہو ان کے اوپر
لعنت ہو ان کے اوپر جو کیا کرتے ہیں, جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. یعنی یہ بھی ایک طبقہ ہے جو اس وقت یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے کہ دین کے نام پہ تحریف شدہ باتیں کرنا اور پھر کہنا کہ یہ دین ہے, اور اس سے ان کی ویوز آتی, کنٹروورشل باتوں کو چھیڑ دینا. یعنی یہ قرآن نے تو وہ کنٹروورسی نہیں کھڑی کی تھی جو آپ کنٹروورسی لا کر کے کھڑا کر دیں اور اس کے اوپر پیسے کمانا شروع کر دینا. یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کو کہ یہ فیبریکیشن جو آپ کرتے ہو, یہ فیبریکیشن کرنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے نام پہ, دین کے نام پہ. تو اس طریقے سے کمانا ان چینلز کے اوپر یہ بالکل جائز نہیں ہے. اب بات ایڈورٹیزمنٹ کی آتی, جہاں تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کو روکنا پڑے گا. اور جیسے میں نے بتایا آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ آپ اپنا پیسہ لگائیں, اس سے بھی آگے یہی ہے کہ اپنا سسٹم بنا لیں, مسلمان مل کر کے اپنا یوٹیوب بنا لیں, اپنا پلیٹ فارم بنا لیں, سارا اس کے اوپر ہو. اور اتنا ہے امت مسلمہ کے پاس کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے. پاکستانی کر سکتے, باہر سے کیوں, یہ 250 کروڑ بندے کر سکتے ہیں, یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ سر دوسری طرف یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے دینی چینلز کو, دینی کنٹینٹ کو مونیٹائز ہی نہیں کرتا. جی نہیں کرتا نا مونیٹائز. وہ دیکھیں نا, وہ اتنے حساس ہے دین کے اوپر, ہم حساس نہیں ہیں ان کے پلیٹ فارم کے اوپر. وہ حساس ہے نا دین پہ, وہ دین کو نہیں قبول کرتے ہیں. وہ فلسطین کی بات کرو چینل آپ کا بلاک کر دیتے ہیں, آپ مظلوموں کی بات کرو چینل آپ کا بلاک کر دیتے ہیں. لیکن ہم ان کے محتاج بنے ہوئے. کیوں محتاج بنے ہوئے؟ کیونکہ ایک تو ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے کسی لوگوں تک کے, دوسری بات یہ ہے کہ کمائی بھی وہیں سے ہونی ہے. تو ہم اب یہ مسئلہ یہاں حل کرنا چاہیے علماء کو بیٹھ کر کے کہ اس مسئلے سے باہر نکالے قوم کو. تو سر جہاں پر سب لوگوں نے بہت سارے دینی حضرات نے پروڈکٹس کو بین کر دیا ہے جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں, تو یوٹیوب کو کیسے پھر بین کیا جائے؟ اس کو بین کرنا ممکن ہے کیا؟ آپ کے ہاتھ میں ڈیلیٹ کرتے ہیں یوٹیوب ایپ, بین ہو گیا. لیکن سر پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ پھر کنٹینٹ کیسے بنائیں, تبلیغ کیسے کریں؟ اپنا پلیٹ فارم بنائے نا. مثال آج یوٹیوب کے کمپٹیشن میں رمبل آ گیا ہے, امریکہ کے کسی گروپ نے بنا لیا, اور ان کا میسیج ہی یہی ہے کہ فری وائس, کہ ہم کسی کو بلاک نہیں کریں گے, جو آتا ہے جو جیسی بات کرنا چاہتا ہے وہ بات کریں, ہماری پالیسی یہ ہے کہ فری وائس. تو انہوں نے دیکھا نا کہ یوٹیوب بلاک کرتا ہے, انہوں نے اسی کو اپارچونیٹی بنا لیا, اپارچونیٹی بنا کر کے اپنا ایک پلیٹ فارم کھڑا کر دیا کہ جہاں پر جو لوگ کنٹروورشل باتیں کرنا چاہتے ہیں ان کو لا کر کے یہاں جمع کر دیں. انہوں نے بزنس کے لیے کیا ہوا ہے. تو میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یوٹیوب کے اگینسٹ میں بن سکتا ہے نا, چائنا میں چلتا ہے نا یوٹیوب کے اگینسٹ پلیٹ فارم, ایران میں اپارات چلتا ہے ان کا اپنا پلیٹ فارم. لیکن سر وہ ایجنڈا سیٹنگ کے تحت جو کام کیا جاتا ہے, جو آپ کے ٹارگیٹ آڈینس ہوتے ہیں ان کو کیسے کیپچر کیا جائے گا پھر؟ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ جب آپ ایک پلیٹ فارم بنائیں گے اپنا, اس کو مارکیٹ کریں گے کہ بھئی ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس پہ ایتھیکل کانٹینٹ آئے گا, آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے, اس کو دیکھ کر کوئی فساد نہیں ہے, فیملی دیکھ سکتی ہے, ایڈورٹیزمنٹ بھی بالکل صاف ستھرے آئیں گے اس کے اوپر, تو آئیں گے نا لوگ آہستہ آہستہ کر کے اس. لیکن سر وہ لوگ تو نہیں آئیں گے جو دین کے اوپر ہے ہی نہیں, وہ کیوں آئیں گے دین کو؟ وہ نہیں آئیں, لیکن ہمیں تو ان لوگوں کی طرف لے, تو ان لوگوں کا جو اسپیسیفک پیغام ہے نا وہ ان کے پلیٹ فارم پہ جا کے پیش کریں آپ, وہ تو آپ کو کسی نے نہیں روکا ہے. آپ اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے لوگوں کو بات پہنچا رہے تاکہ وہ وہاں پر آئیں تو دوسری چیزوں کو بھی کلک کر کے جا کر کے دیکھیں. اب مثال میں نے مثال دی نا یہ وی لاگنگ, اب یہ وی لاگنگ اتنا بڑا وائرس ہے اس وقت جو لگ چکا ہے, گھروں کے اندر آ چکا ہے کہ ہر کوئی بچہ ہو بڑا ہو موبائل لے کر کے کھڑا ہے کہ جو ہو رہا ہے بس وہ بنائیں, گھر میں اچھی چیزیں لوگوں کو دکھائیں, پھر لوگ دیکھ کر کے دوسرے کے حالات کو دیکھ کر کے ان کے اوپر جو اثر ہوتا ہے. مثال بنا دیا کسی نے کہ فلاں جو ہے احمد ان انگلینڈ, اب ہم نے اپنا گھر شفٹ کر دیا, ہم دبئی چلے گئے ہیں, وہ بنا رہا ہے. اب جو یہاں بیٹھا ہے پاکستانی پریشان, وہ بھی سوچتا ہے میں کب دبئی جاؤں گا, میں کب انگلینڈ پہنچوں گا, پھر وہ بھی اسی کوشش میں لگ جاتا ہے, کروڑوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. یہ سارا یہ ویلاگ کے ذریعے ہوتا ہے نا. آپ ایک لائف سٹائل دکھاتے ہیں, آج ہم بچے بیٹھ کر کے پیزا کھا رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, وہ بچے جن کے پاس کھانے کو دال روٹی نہیں ہے وہ بھی بیٹھ کے دیکھ تو رہے نا, یہ ان کا بھی دل ہوتا ہے پھر کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. تو یہ جرائم ہے سارے, یہ جرم ہے جو کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر کے یوٹیوب پر ہمارے لوگ, صرف اس یہی تکاثر کی دوڑ میں کہ مجھے بھی ویوز مل جائے, میں بھی پاپولر ہو جاؤں, ہمارا بھی نام ہو جائے, پھر ہمیں بھی پیسے ملنا شروع ہو جائے, پھر ایونچولی وہاں پہنچ جاتی ہے بات. پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ اگر اچھی چیز بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے تھوڑا بہت کمپرومائز, ہم ایڈجسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں. تو یہ سارے مسائل ہیں اس وقت. ٹھیک ہے سر, یہاں پر ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جیسے کہ یوٹیوب ہے وہ اسرائیلی ایپ ہے, تو اگر اس کے اوپر 100% ہم وہی کام کرتے ہیں جو شرعی ہے, تو پھر بھی کیا اس کو یوز کرنا جائز ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یوٹیوب گوگل کا پلیٹ فارم ہے اور وہ اسرائیلی کمپنی تو نہیں ہے اس طرح سے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ زائنسٹ کے سپورٹرز ہیں. وہ یہ چیز قبول نہیں کرتے ہیں کہ زائنزم کے خلاف کوئی بھی بات جو ہے وہ ہونی چاہیے ان کے چینل کے اوپر.
تو بنیادی طور پہ تو ان کی چیزوں کو استعمال کر کے ان کو مضبوط کرنا کہیں سے بھی جائز نہیں بنتا، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت بدلتی ہے جب آپ کا نظام بدلے. میں نے مثال دی نا، چائنا میں یوٹیوب پر پابندی ہے. کیوں پابندی ہے؟ کیونکہ ان کا جو نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اسی نے کنٹرول کیا ہے اس چیز کو. اگر آپ کا سیاسی نظام نہیں کنٹرول کر رہا ہے، سیاسی نظام ایک ملک کی جہت کو مشخص کرتا ہے، اس کے ڈائریکشن دیتا ہے عوام کو، تو وہ ڈائریکشن ہی جب غلط ہو تو آپ نیچے چینجز کرنا شروع کریں گے تو بڑی سخت ہے ان چینجز کو لانا. یہاں پر آپ کا نظام ہی اسی طرح کا کہ جو آپ کا نظام، مثال پاکستان کی حکومت بنائے نا اپنا یوٹیوب پلیٹ فارم، اتنے سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں یہاں پہ جو باہر کے ملکوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر کے ریموٹلی. کیا ٹیلنٹ نہیں ہے آپ کے پاس بنانے کے لیے؟ سب کچھ ہے. کیا پیسہ نہیں ہے بنانے کے لیے؟ پیسہ بھی ہے. کوئی اتنی بڑا کام تو نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے یہ کام، لیکن وہ نظام ہی نہیں ہے نا جو اس کی سوچ یہ ہو کہ ہمیں استقلال چاہیے، ہمیں پاکیزگی چاہیے، ہر جگہ پاکیزگی چاہیے ہمیں. مثال وہی لوگ جو اپنے گھر کے اندر مثال کسی کو اجنبی کو نہیں آنے دیں گے کہ بھئی ہمارا گھر ہے، ہماری فیملی ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی دروازہ کھول کے کوئی مرد اندر آ جائیں، آپ پہلے پوچھیں گے بھئی کون ہو آپ، کہاں اندر آ رہے ہو یہاں پہ. لیکن وہی لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے اجنبی آ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو وہ چیز قبول ہوتی ہے. تو یہ ہماری سوچ، ہمارا تفکر جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. یہ اسے درست ہونے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے یہ چینجز آئے گی نا. یہ اچھی بات ہے، آگے کی بات ہے جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. آج اگر ہم صرف یہ بات بھی کریں نا کہ ہمیں استقلال چاہیے ڈیجیٹل ایسیٹس میں بھی، ڈیجیٹل میڈیا ہو یا ڈیجیٹل ایسیٹس ہوں، تو ممکن ہے کسی تک یہ بات پہنچے اور کوئی ہو جو اس کو اگلے سٹیپ پہ لے جائیں. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ ہم نہیں ہو سکتا ہم یہ بات نہ کریں، یہ بات ہم کریں تاکہ کوئی مرد مجاہد نکل آئیں، کوئی ایسے لوگ جن کے پاس ہو اور وہ ان کی یہ سوچ بنے کہ ہم اس کام کو کریں. ٹھیک ہے سر، دینی کنٹینٹ کی اگر بات کی جائے، اگر دینی کنٹینٹ ہو رہا ہے اس میں پھر نوحہ آ جاتا ہے، نعتیں آ جاتی ہیں جو کہ عورتیں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اور 100% وہ بالکل گلیمر نظر آ رہا ہوتا ہے اسکرین پہ. تو جبکہ اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ عورت جو ایکسپوز نہیں ہونی چاہیے بغیر وجہ کے. تو اس حوالے سے کیا بات صرف عورت کی نہیں ہے. ابھی آپ نے حساس سوال کیا، لیکن میں جواب دے دیتا ہوں، مجھے مسئلہ نہیں جواب دینے میں، کہ نعتیں ہیں یا فرقوں کے نوحے ہوتے ہیں یا منقبتیں ہوتی ہیں، جو بھی ہوتی ہیں. میں نے بنیادی اصول آپ کو بتا دیا تھا قرآن کا کہ وہ ہے لہب و لہب، اور قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے دین کو لہب و لہب بنایا ہے. اگر یہ نعتیں، یہ نوحے، ان کے اندر ہدایت نہ ہو بلکہ دور کر رہے ہو اصل دین سے، حقیقی دین سے، مست کر رہے ہو صرف لوگوں کو، نشہ دلا رہے ہو صرف لوگوں کو، تو یہ تو خود جائز کانٹینٹ ہی نہیں ہے، یہ تو کام ہی جائز نہیں ہے. تو یہ خود اپنے آپ میں ریجیکٹ ہو جاتا ہے نا کہ آپ اپنا صرف، مثال آپ نے ایک نعت سنی یا ایک قصیدہ سنا، اس کا آپ پہ کیا اثر ہوا؟ مثال ایک گانا سن رہے ہیں آپ گاڑی میں، اب گانے کی جگہ آپ نے نعت لگا دی، دونوں سیم ہے، کوئی اثر نہیں. اگر ڈپریشن فیل ہونا شروع ہو تو لائک کچھ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں اور بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، تو رونے سے نتیجہ کیا نکلا؟ آگے انسان بڑھا اللہ کی طرف. اگر اللہ کی طرف قدم بڑھا دیا تو اچھی بات ہے، اس پہ کوئی ایسا پیغام اس کو مل گیا، ایسا کوئی مصرع سن لیا جو اس کے دل کو آگے لگ گیا، جس نے اس کی ہدایت کر دی، تو پھر ٹھیک ہے، بالکل وہ ہدایت کا پیغام تھا. اگر اس میں یہ چیز نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ وہ پھر تو لہب و لہب ہے نا وہ. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دین کے نام پہ لہب و لہب کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ دین کے نام پہ، یعنی جو آپ بھی کام بسم اللہ سے شروع کر دیں بس وہ دین ہو گیا، یہ تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے قرآن. قرآن کہتا ہے تم دین کے نام پہ لہب و لہب کرتے ہو، دین بیچتے ہو، یہ تو پھر دین کی تجارت ہے نا. آپ ایسی بات کریں جس میں لوگوں کی ہدایت نہ ہو. اب میں ایک نقطہ پیش کر دوں یہاں پہ کہ ہدایت جب بھی آپ کریں گے نا، ہدایت کا مطلب ہے کہ کوئی گمراہ ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے، آپ کو اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی تو کرنا پڑتا ہے نا کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہو، اور یہ لوگ قبول نہیں کرتے، لوگوں کو برا لگتا ہے. اس لیے اکثر یہ نعتیں، ترانے، نوحے، ان کے اندر ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو بری لگے، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ اس سے خوش ہو. صرف ان کو تسلی دی جاتی کہ آپ تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ پر تو جنت وہ انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آپ کے راہ میں بہے، مدینہ کی گلیوں میں ہوں، مدینے سے سیدھا مجھے وہ جنت پہنچا دیں گے. تو شارٹ کٹ راستہ دکھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ خوش ہو، اور خوش ہو کر کے ان کی مد کریں، اس کے بدلے ان کو جو بھی ملنا ہے وہ ملے یہاں پر. تو یہ تو تجارت کر رہے ہیں نا، یہ دین تو نہیں دے رہے ہیں، یہ تجارت کر رہے ہیں. تو تجارت تو جائز نہیں ہے دین کے نام پر. یہ کلاسیفیکیشن خود ہر فرد کو کرنا ہوگا، نہ کہ امیدوار رہے کہ کوئی مولانا فتویٰ دے کہ یہ نعت سننی چاہیے، یہ نہیں سننی چاہیے.
مثال میں نے ایک جگہ ایک کوئی نعت پڑھ رہا تھا, اب مجھے اس کا پورا مصرع یاد نہیں ہے, میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا, میں نے اٹھ کر کے وہاں اس کو روکا ہے. وہ جوان تھا ایک کہ وہ پڑھ رہا تھا کہ میں پتہ نہیں مصطفیٰ یا کس طرح سے نام لیا کہ ان کے در کا کتا ہوں, سگ ہوں. اس نے کہا فارسی لفظ استعمال کیا, سگ ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ سگ کا مطلب کیا ہے؟ کہا کتا. میں نے کہا کتا تو نجس ہے, کیا رسول اللہ قبول کریں گے کہ ان کے در پہ کتا آ جائے؟ یہ کیا پڑھ رہے ہو آپ نا, یعنی صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کرنا. تو یہ چیزیں جب آتی ہیں نا تو یہ جائز نہیں ہیں. یہ چیزیں یہ خود محتوا ہی غلط ہے, کمائی تو دور کی بات ہے. اس کے بعد جب کانٹینٹ ہی آپ کا, پروڈکٹ ہی آپ کا غلط ہے تو پھر اس کی کمائی غلط ہی ہو جاتی ہے. اب پروڈکٹ صحیح ہو اور مقصد کمائی کے لیے ہو تو وہ کمائی غلط ہو جاتی ہے. بات تو صحیح ہے لیکن وہ کمائی غلط ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس نیت سے دین کو بیچا ہے. اس کا فائدہ تو لوگوں کو مل رہا ہے لیکن آپ کو نہیں ملے گا اس کا فائدہ. آپ کو دنیا میں دے دیا اللہ نے پیسے جو مل گئے آپ کو, اب پھر بھی فائدہ نہیں ملے گا اس کا آپ کو. ٹھیک ہے سر, یہ تو یہ والی چیز ہوگی نا. دوسرا میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ عورتیں اگر کر رہی ہیں اور اسے لوگ ہدایت بھی لے رہے ہیں تو لیکن وہ پوری ریڈی ہو کے آئی ہیں, جبکہ اسلام جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کرواتا عورتوں کو بغیر وجہ کے. دیکھیں انسان کی جو طبیعت ہے نا, خلقت ہے جس طرح کی ہے, حدیث میں بھی ہے کہ عورت پر اور مال پر اپنا تقوی جو ہے وہ ٹیسٹ نہ کرو. جب آپ عورت کو بنا سوار کر کے وہ ایک بالکل ایک گلیمرس انداز میں جب اسکرین کے اوپر آ جائے گی تو وہ جو گلیمرس انداز میں اسکرین پہ آ رہی ہے تو وہ دیکھنے والے کا اٹینشن اس کے میسج کی طرف کم ہوگا, اس کی طرف زیادہ ہوگا. مثال قرآن کہتا ہے نا کہ رسول کی بیویوں کو کہ باقیوں کے لیے تو حجاب ہے لیکن آپ جلباب بھی کر کے نکلے, کیونکہ لوگوں کا اٹینشن آپ کی طرف جاتا ہے کہ رسول اللہ کی بیویاں آ رہی ہیں باہر, تو آپ ایکسٹرا چادر ڈالیں اپنے اوپر تاکہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف نہ آئے. اگر تو عورت اس طرح سے پریزنٹ کر رہی ہے کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے, اس کے کانٹینٹ کی طرف ہے, تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے آپ کو گلیمرس بنا لیا ہے, چاہے حجاب میں کیوں نہ ہو, اور لوگ اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں صرف اسی کو دیکھنے کے لیے وہ پروگرام کو آن کر رہے ہیں, تو وہ جائز نہیں ہے. اب ویسٹ نے بھی تو یہی کام کیا ہے نا کہ عورت کو کموڈیٹی بنا دیا. مثال ایک پروڈکٹ مرد کا ہوتا ہے, مرد کی مثال شیونگ ریزر کی بلیڈ مرد کی ہوگی, ایڈ میں جو ہے عورت آ رہی ہے. کار جو ہے وہ مرد چلانے والا ہے, بڑی کار ہے, اس کی ایڈ عورت دے رہی ہے آ کر کے, کیونکہ عورت کی طرف اٹریکشن ہوگا تو وہ سبب بن جائے گا پروڈکٹ کی طرف جانے کے لیے. اس کام کی دین اجازت نہیں دیتا. دین کا ایک اصول ہے, بہت کلیئر اصول ہے کہ اگر ہدف مقدس ہے تو وسائل بھی مقدس ہونے چاہیے. غیر مقدس, نجس اور غلط وسیلے سے آپ پاک ہدف تک نہیں پہنچ سکتے. یہ کہنا کہ بینک کو لوٹ کر کے مسجد بنا لے, اس کی اجازت دین نہیں دیتا آپ کو. بہت اچھی مثال دی آپ نے. اور یہاں پر دو طرح کے کویشچن جو ہمارے کور ہو گئے کہ عورتوں کو اجازت تو ہے کام کرنے کی لیکن کن صورت حال میں ہے, وہ بھی کلیئر ہو گئے یہاں پر. سر آخر میں اگر پورے موضوع کا خلاصہ کریں تو کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے؟ اگر خلاصہ کریں تو میں کہوں گا دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پر بات کمائی کی بھی ہے اور کانٹینٹ کی بھی ہے. آپ کمائی کے لیے کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور جب پیسہ ہدف ہو جاتا ہے تو انسان ساری حدوں کو توڑ دیتا ہے. پھر وہ ہر طرح کی چیز بناتا ہے جس سے صرف اس کو ویورز ملے, اس کو پیسے ملے اس کے ذریعے. تو یہاں ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور ایسے کانٹینٹ کو نہ دیکھنا چاہیے نہ اسے پروموٹ کرنا چاہیے جو بے مقصد ہو, جو لہو اللہو کے اندر آتا ہے. لیکن کیونکہ ایک ہنڈریڈز آف ملینس یوزرز کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنی بات بھی پہنچا سکتے ہو, تو کیونکہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم نہیں ہے تو وہاں پہ ایک صحیح درست جہت دینے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ ایسی چیزیں بنائیں جس سے لوگوں کی ہدایت ہو, اور جب اس کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی تو لوگوں کے پاس خود ایک آلٹرنیٹیو آ جائے گا. ہم یوٹیوب پر بھی جاتے ہیں تو اچھی دیکھنے کی چیز بہت سے جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے لیکن میسیجنگ بھی ہے, تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, اسے دیکھیں گے اور خود بخود اس سے کم از کم ایک حد تک کے اس سے بچ سکتے ہیں یہاں پر. تو سر جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کے لیے کوئی خاص میسج جو کمائی کی نیت میں آ رہے ہیں اس طرف؟ دیکھیں رزق جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ غلط طریقہ کار کی طرف جوانوں کو نہیں جانا چاہیے, غلط راستوں کی طرف, شارٹ منی یا کوئک منی, ایزی منی, کوئک منی. اور اکثر ایزی منی کا راستہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہوتا. ربا بھی اسی طرح سے ایزی منی ہے.
ایزی منی کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے زحمت کرنی ہے اور حق کے زحمت اٹھانا ہے، لینا ہے اس کا، اور زحمت بھی وہ زحمت ہو جس میں اللہ راضی ہو، نہ کہ ایسا کام کرے جس میں اللہ راضی نہ ہو۔ تو جوان نسلوں کو اپنے تعلیم کی طرف، اپنے تربیت کی طرف، اپنی شخصیت سازی کی طرف ایک تو توجہ کرنی چاہیے، اور دوسرا خود اس نسل کے اندر ہی جو مسائل ہیں، مثال الحاد کے مسائل ہیں، کفر کے مسائل ہیں، ان موضوعات کی طرف وہ کنٹینٹ بھی بنائیں، ان کو پروموٹ کریں، بجائے اس کے کہ وی لاگنگ کریں اور چھچورا پن کریں، آ کر کے فضول حرکتیں کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لڑکیاں آ کے یہ کام کریں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس سے آپ کی تہذیب خراب ہوتی ہے، اس سے آپ کا مستقبل اور آپ کا آنے والا جنریشن جو ہے، نسل جو ہے، وہ بالکل جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ سر جیسے کوئی ایسا کنٹینٹ بنا رہا ہے جو حرام ہے اور حلال نہیں ہے، لیکن اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے جو ایڈٹ کر رہی ہوتی ہے، کیمرہ مین ہوتے ہیں، ایڈیٹر ہوتے ہیں، تو وہ تو اپنا پورا دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، محنت دے رہے ہیں، تو ان کی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ تو اس سوال کے جواب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ مثال ایک شراب کی فیکٹری ہے، شراب انگور سے بنتا ہے نا، ایک شخص انگور لا کر کے سپلائی کرتا ہے اس شراب کی فیکٹری کو، اسے پتہ ہے کہ یہاں سے شراب ہی بننا ہے، تو کیا اس کا وہاں پہ انگور بیچنا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہوگا۔ حرام ہے نا۔ تو پھر جن کو پتہ ہے کہ کانٹینٹ اس طرح کا بننے والا ہے جو باہر نکل کے آئے گا، جو جائز کانٹینٹ نہیں ہے، تو ہر کوئی جو اس میں شامل ہے وہ حرام کام ہے، اس میں شامل ہے، اس حرام میں، اس کا رزق حلال نہیں ہوتا پھر یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ سید عارف رضوی صاحب موجود تھے جنہوں نے اتنی انفارمیشن دی ہے ہمیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔